اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم کتاب کی متن کو پڑھنا شروع کریں گے۔ البتہ تھوڑا سا ہم نے پڑھا بھی تھا، لیکن اس کی بھی دہرائی کر لیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ تو درس نمبر 1 میں جو نقطے ہیں وہ میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ العزیز اصلی متن کی طرف چلے جائیں گے۔ اس درس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہاذا کے بارے میں ہے۔ ہاذا کا اردو میں معنی ہوتا ہے یہ، اور ہاذا کی تعریف کیا ہے؟ ہاذا کی تعریف یہ اسم اشارہ ہے جو مفرد، مذکر، قریب اور عاقل و غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب اردو زبان میں آپ کہتے ہیں یہ، تو صاف سیدھی سی بات ہے کہ بھئی آپ کسی نزدیک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اشارہ جو آپ کر رہے ہیں ہاذا کے ساتھ، یہ مفرد ہونا چاہیے جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی واحد ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، اور وہ ایک مذکر بھی ہونا چاہیے، اور قریب بھی ہونا چاہیے، نزدیک ہونا چاہیے۔ عاقل ہو خواہ غیر عاقل ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ عاقل کی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ عاقل 3 مخلوقات ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جن، نمبر 3 فرشتے۔ یہ 3 عاقل ہے، اور غیر عاقل جو ہے ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، جو بھی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ غیر عاقل شمار ہوں گے۔ تو ہاذا جو ہے وہ عاقل کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، غیر عاقل کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ مفرد ہونا چاہیے، مذکر ہونا چاہیے اور قریب ہونا چاہیے، بس۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں ہاذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے، یا کہتے ہیں ہاذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے، یا جیسے یہ 2 مثالیں جو ہے وہ عاقل کی مثالیں ہو گئی۔ ظاہر ہے رجل اور ولد، لڑکا اور آدمی دونوں انسان ہے، عاقل ہے۔ غیر عاقل کی مثال جیسے کہتے ہو ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اور یا کہتے ہو ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ یہ 2 مثالیں جو ہے کتاب اور قلم والی، یہ غیر عاقل کی مثال ہو گئی۔ اس درس میں جو دوسرا نقطہ آپ پڑھیں گے وہ ہوگا ما ہاذا، یعنی یہ کیا ہے، یہ ما کیا ہے؟ ما جو ہے یہ اسم استفہام ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ صرف غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہو کسی غیر عاقل کے بارے میں تو یہ ما کا استعمال آپ کرو گے، اور ہاذا کی شرائط وہی ہے جو پہلے گزرے ہیں، مفرد ہو، قریب ہو، مذکر ہو۔ لیکن جب ما اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وہاں جو ہے آپ صرف اور صرف غیر عاقل چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، اور یہ اردو میں بالکل مشخص ہے۔ ما ہاذا یعنی یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی انسان کے بارے میں تو آپ نہیں کہو گے کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے جب کہو گے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، جو ہے یہ کسی چیز کے لیے آپ کہہ سکتے ہو، کوئی چیز ہو، غیر عاقل چیز ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے کہتے ہیں ما ہاذا، یہ کیا ہے، آگے والا کہتا ہے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، یا کہتے ہیں ما ہاذا، یہ کیا ہے، وہ جواب دیتا ہے ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ اور اگلا نقطہ جو آپ پڑھو گے وہ اس جملے کو پہلے پڑھتے ہیں کہ اھاذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے؟ یہ جو لفظ کیا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے عربی میں حمزہ جب ہاذا کے اوپر آ جائے تو یہ وہی کیا کا معنی استفہامیہ ہو جاتا ہے، سوالیہ ہو جاتا ہے۔
مثلا کہتے ہیں احاذ سریرن، کیا یہ چارپائی ہے؟ اس کا حمزہ جو ہے حمزہ استفہام ہے، جس حرف استفہام ہے، یعنی حمزہ جو ہے وہ حرف استفہام ہے، اور اس کا جواب آپ نعم یا لا کے ذریعے سے دو گے، یعنی جن کو آپ حروف جواب کہتے ہیں۔ حروف جواب لا اور نعم۔ نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اس سے آپ جواب دو گے۔ جیسے مثلا آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ احاذ سریرن، کیا یہ چارپائی ہے؟ تو اگر آپ نے کہنا ہو ہاں یہ چارپائی ہے، تو آپ کہو گے نعم ھذا سریرن، ہاں یہ چارپائی ہے۔ اگر مثلا دوسرا سوال کرے کہ احاذ قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ اگر وہ قمیص نہ ہو، مثلا رومال ہو، تو آپ کہو گے لا ھذا مندیل، نہیں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ رومال ہے۔ اور ایک نقطہ اور بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے من ھذا، من ھذا یہ کون ہے؟ من کیا ہے؟ من بھی اس میں استفہام ہے ماں کی طرح، لیکن یہ جو ہے صرف عاقل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اردو میں ظاہر ہے آپ کسی گدھے یا گھوڑے کے بارے میں تو نہیں کہو گے کہ یہ کون ہے، ظاہر ہے انسان کے بارے میں ہی کہو گے، کسی عاقل انسان کے بارے میں کہو گے کہ یہ کون ہے۔ تو من جو ہے وہ استفہام ہے اور صرف عاقل کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے؟ تو وہ جو ہے آپ کو جواب دیتا ہے ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، ظاہر انسان ہے، ڈاکٹر ہے۔ یا دوسرا سوال جیسے آپ کرتے ہیں کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو وہ بھی آپ کو جواب دے گا کہ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ اب یہ سب جو آپ نے پڑھ لیا تو اب یہ آسان ہو جائے گی بات۔ الدرس الاول، پہلا درس، ھذا، ھذا کا معنی یعنی یہ، ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ھذا مبتدا ہے اور بیت اس کی خبر ہے۔ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ ھذا مکتب، یہ ایک میز ہے۔ ھذا سریر، یہ ایک چارپائی ہے۔ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ اگلے پیج پر چلے جائیں، اس میں جو ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ما ھذا، ما جو ہے ما اس میں استفہام ہے، اور یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ غیر عاقل چیز کے بارے میں جب آپ سوال کرتے ہو تب یہ ما استعمال ہوتا ہے، یعنی ما ھذا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے یعنی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما ھذا یہ کیا ہے، تو سوال ہوتا ہے ما ھذا یہ کیا ہے، وہ جواب دیتا ہے ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ اب اس کا جواب، چونکہ یہ الف جو ہے وہ حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم نے عرض کر لیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہاں اور نہیں میں دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب کس طرح جواب دیتے ہیں، نعم ہاں، ھذا بیت ہاں یہ ایک گھر ہے۔ پھر کہتا ہے ما ھذا یہ کیا ہے؟ آگے قمیص ہے تو وہ کہتا ہے ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ اھذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے؟ آگے کرسی ہے تو وہ کہتے ہیں لا نہیں، ھذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے۔ پھر سوال کرتا ہے کہ اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ آگے پین ہے تو کہے گا لا ھذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ آگے ستارہ ہے تو کہے گا ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے۔ اگلے پیج پہ یہاں تمارین شروع ہوتے ہیں۔ تمارین میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میں تو حل کرتا جاؤں گا ایسے بولنے کی شکل میں، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو لکھیں اپنے کاپیوں پہ، جتنے تمارین ہیں ان کو سب کو آپ لکھیں، دقیق حل کریں، اور جہاں کوئی مشکل ہو تو آپ آواز کو بھی سن سکتے ہیں۔ تمرین، تمرین کہتے ہیں مشق کو، مشق۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟
تو آگے کیا ہے؟ چابی ہے، تو آپ کہو گے ہذا مفتاح، یہ چابی ہے. ہذا مبتدا، مفتاح اس کی خبر. ما ہذا، یہ کیا ہے؟ آگے کتاب ہے تو جملہ کیسے بناؤ گے؟ کہو گے ہذا کتاب، یہ کتاب ہے. پھر کہتا ہے ما ہذا، یہ کیا ہے؟ آگے پین ہے تو کیا کہو گے؟ ہذا قلم. پھر سوال کرتا ہے ما ہذا، یہ کیا ہے؟ آگے دروازہ ہے تو کیا کہو گے؟ ہذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. ما ہذا، یہ کیا ہے؟ آگے گھر ہے تو کیا کہو گے؟ ہذا بیت، یہ گھر ہے. ما ہذا، یہ کیا ہے؟ آگے کرسی ہے تو کہو گے ہذا کرسی، یہ کرسی ہے. اگلی تمرین پہ آ جائے، تمرین نمبر 2. سوال کرتا ہے، اب یہ کہ یہ سوال کس چیز سے کر رہے ہیں، بہت دقت کرنی ہے. یہ سوال انہوں نے حمزہ استفہام یعنی حرف استفہام جو حمزہ ہے اسے سوال کرا، اور اس کا جواب آپ نے نعم یعنی ہاں، لا یا نہ میں دینا ہے. ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے. دیکھیں اگر تصویر کو دیکھ کے جواب دینا ہے. پہلا سوال کرتے ہیں کہ احاطہ بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ آگے مسجد ہے تو کیا کہو گے؟ کہو گے لا ہذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے. پھر سوال کرتا ہے احاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ آگے چابی ہے؟ نہیں پین ہے تو آپ کہو گے لا ہذا قلم، نہیں یہ ایک قلم ہے. پھر سوال کرتا ہے احاذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ تو ہاں آپ نے دیکھا کہ بھئی واقعاً قمیص ہے تو جواب آپ نے دینا ہے کہ نعم ھذا قمیص، ہاں یہ قمیص ہے. پھر کہتے ہیں اھذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے؟ آگے تصویر میں بھی واقعاً ستارہ ہے تو جواب نعم سے دو گے، کہو گے نعم ھذا نجم. اگلے صفحے پر تمرین نمبر 3. اقرا وکتب، اقرا یعنی تو لکھ، وکتب یعنی تو پڑھ. جہاں پر ہم نے وہ ابتدائی درس میں حمزہ وصلی والی بات کی تھی نا، دیکھ رہے ہو، یہ اصل میں تھا اکتب تھا، یعنی اقرا و اکتب، لیکن چونکہ حمزہ وصلی ہے تو واو سے کاف کو ٹچ کر دیا، اس کو نہیں پڑھا آپ نے پڑھا اقرا وکتب. انشاءاللہ اس کی بات آگے آئے گی. اچھا اب یہ یہاں پر تمرین جو کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اعراب نہیں لکھے. کیوں نہیں لکھے اعراب؟ چونکہ اب تو آپ نے لفظ سیکھ لیے نا، جب سیکھ لیے تو اب اعراب پڑھنا بھی آپ سیکھو گے، چونکہ عربی کتابوں میں اعراب نہیں لکھے ہوتے عموماً. تو لہٰذا اب آپ خود چونکہ پہلے پیچھے درس پڑھ چکے ہیں تو ان الفاظ کو آپ صحیح پڑھو گے اب انشاءاللہ. ھذا مکتب، یہ ایک میز ہے. ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ھذا سریر، یہ ایک چارپائی ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. اھذا بیت، کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو کہے گا لا ھذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. یہاں تک آپ نے پڑھ لیا. اب ہم نے جو تیسرا قاعدہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، جو لاسٹ نقطہ تھا، وہ من کا ہم نے بیان کیا تھا کہ من کیا ہے؟ اس میں استفہام ہے اور اس کے ذریعے سے عاقل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کہا من ھذا، یعنی یہ کون ہے؟ پتہ چل رہا ہے بھی انسان کے بارے میں، انسان کی شناخت کے لیے سوال کر رہا ہے. ماں نہیں ہے کہ کسی چیز غیر عاقل کے بارے میں سوال ہو اس کے جاننے کے لیے، بلکہ یہ انسان کو پہچاننے کے لیے ہے. بس اس میں آپ نے تھوڑی وہ محنت کرنی ہے. اچھا سوال ہوتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. پھر سوال ہوتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. ولد لڑکے کو کہتے ہیں، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں. من ھذا،
یہ کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں ہذا طالب، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اہذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں لا، نہیں. ہذا رجل، یہ آدمی ہے. اب اگلے صفحے پر آ جائیں اور اس میں مکس کر کے اب وہ کر رہے ہیں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے. ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے، ماں کے ذریعے سے سوال کیا چونکہ مسجد غیر عاقل ہے. پھر سوال کرتے ہیں من کے ذریعے. من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا تاجر، یہ ایک تاجر ہے. ہذا کلب، یہ ایک کتا ہے. ہذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ تو کہتے ہیں لا، نہیں. ہذا قط، یہ ایک بلی ہے. قط جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی نر بلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مادہ بلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حرہ بھی کہتے ہیں بلی کو. ہذا حمار، یہ گدھا ہے. ہذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ لا، ہذا حصان، نہیں یہ گھوڑا ہے. حمار گدھے کو کہتے ہیں، حصان گھوڑے کو کہتے ہیں. ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. اگلے صفحے پر ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا دیکن، یہ ایک مرغہ ہے. ٹھیک ہے، دیک مرغے کو کہتے ہیں، اس کی مؤنث ہے دجاجہ. دجاج بھی مرغ کو کہتے ہیں، دجاجہ یعنی مادہ مرغی. من ہذا، من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا مدرس، یہ استاد ہے. مدرس کہتے ہیں استاد کو. ہذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ تو جواب دیتے ہیں لا، ہذا مندیل، نہیں یہ رومال ہے. مندیل کہتے ہیں رومال کو. ٹھیک ہے جی. اور اب جو ہے تمرین میں انہوں نے اعراب نہیں لکھے ہوئے، اور اعراب کو آپ نے چونکہ اب پڑھ لیا ہے، تلفظ کرنا آپ کو آ چکا ہے، تو اب آپ خود سے انشاءاللہ یہ اعراب جو ہے خود سے آپ پڑھو گے انشاءاللہ. اقرا واکتب، اقرا واکتب، پڑھو. اقرا پڑھو، واکتب اور لکھو. ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا قلم، یہ ایک قلم ہے. دوسرا جملہ ہذا قلب، یہ ایک کتا ہے. یہ دیکھیں آپ نے ترکیب سیکھ لی نا، ہذا مبتدا اور یہ محلن جو ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور قلبن کو ہم قلبن کیوں پڑھ رہے؟ چونکہ خبر ہے، اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ہذا بھی مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، قلب بھی واحد ہے، اس میں مطابقت بھی کر رہا ہے. وہ بھی قلب چونکہ مذکر ہے، ہذا مذکر، قلب بھی مذکر، اس اعتبار سے بھی آپس میں مطابقت ہے. اعراب کے اعتبار سے بھی دونوں مرفوع ہے. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ خود سے حل کریں. تیسرا جملہ من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. ہذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے. 5 اہذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، ہذا قط، نہیں یہ بلی ہے. 6 اہذا دیکن، کیا یہ مرغا ہے؟ نعم، ہاں. 7 اہذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا، ہذا حمار، نہیں یہ گدھا ہے. 8 ہذا مندیل، یہ ایک رومال ہے. 9 ہذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ جواب دیتے ہیں نعم، ہاں. 10 نمبر جملہ من ہذا، یہ کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں ہذا رجل،
یہ ایک آدمی ہے. یہ پہلا درس جو ہے وہ ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز اگلے جلسے میں دوسرے درس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.